السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی نظام نہ سنبھالے تو اس نظام کو کوئی نہ کوئی سنبھالے گا ضرور۔ جیسے آج کی دنیا کے اندر کیپٹلزم اس نظام کی باغ دوڑ کو سنبھال رہا ہے، تو کل کو اگر دوبارہ اسلامی نظام انشاءاللہ ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے، خلافت ضرور آئے گی، تو اسلام کا اسلامک اکانومی سسٹم کیا ہوگا جو کیپٹلزم کو ٹوٹلی ریپلیس کر دے گا۔ تو ہمارے ساتھ سر عمران یوسف زئی صاحب ہیں۔ عمران یوسف زئی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام کا اکانومی سسٹم کا سٹرکچر میکنزم کیا ہے اے ٹو زی، اور آپ کمپیئر کر کے بتائیں مغربی نظام کے ساتھ، کیپٹلزم کے ساتھ، تاکہ ہمیں سمجھ، ایک عام عوام کو سمجھ آ جائے کہ اسلام کس طرح ٹیکل کرے گا، ریپلیس کرے گا مغربی نظام کو، کیپٹلزم کو ٹوٹلی۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا اور مجھے موقع دینے کا۔ آپ کا سوال جو ہے وہ کافی ایکسٹینسو ہے اور یہ آپ ایک کمپلیٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دو بنیادی باتیں ریئلائز کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اس کی تفصیلات شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کو کچھ باتیں بڑی انوکھی اور عجیب لگتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں اس موجودہ نظام کی گلاسز یا عین کے پہن کر جب وہ ایک دوسرے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ اسلام آئسولیشن میں اس کے ڈیفرنٹ پارٹس نافذ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اسلام مہنگائی کا خاتمہ جو ہے کسی چمتکار کے ذریعے کرتا ہے۔ اسلام ایک کمپلیٹ نظام ہے، اسلام ایک ایکو سسٹم ہے، اسلام ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی ہے، اور جب آپ اس آئیڈیالوجی کو کمپلیٹلی نافذ نہیں کریں گے تو یہ یا تو آپ کو یہ بہت کم فائدے دے گا یا کبھی کبھی نقصان بھی دے گا آپ کو۔ تو اگر اور لوگوں کو وہ ناقابل عمل، اور نہ صرف یہ کہ ناقابل عمل لگے گا بلکہ ان کو لگے گا کہ یہ اسلام از ناٹ ورکیبل سسٹم ہے۔ اس لیے سب سے پہلا نقطہ جب میں یہ ساری باتیں ڈسکس کروں گا، صرف اس کے بیک آف دا مائنڈ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک خلافہ اسٹیٹ، ایک بالکل یونیفائڈ اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جی۔ اس اسٹیٹ کے اندر ہماری خارجہ پالیسی، تعلیمی پالیسی، معاشرتی پالیسی، اور اس کے علاوہ باقی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اسلام کا موجود ہے۔ تو اس ٹھیک ہے۔ کنٹیکسٹ میں پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام کا معاشی نظام کیسے کام کرے گا۔ اب سب سے پہلے میں جو بنیادی نقطہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جس معاشی مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے، اور مغرب بھی اس کو ایڈریس کر رہا ہے، وہیں سے ہمارا اور ان سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب سمجھتا ہے، ان کا بنیادی ان کی نظر میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں وسائل بہت کم ہیں، اور انسان کی خواہشات، انسان کی ضروریات بہت زیادہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی نظر میں پھر سولوشن کیا ہے؟ اس پرابلم کو وہ سالو کرتے ہیں کہ ہمیں پروڈکشن بڑھانی ہے، پیداوار بڑھانی ہے، ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، مینوفیکچرنگ میں، سروسز میں۔ جتنی پیداوار بڑھے گی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو مل جائے گا۔ اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تقسیم کیسے ہوگا، یہ دولت جو کمائی جائے گی تقسیم کیسے ہوگی، تو ان کا ایک جواب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائس میکینزم اس کو کمپلیٹ کرے گا، پرائس میکینزم سے یہ اچیو ہوگا۔ آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ والا مشکل لفظ ہے کہ اس کا آسان مطلب یہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ کھائے گا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مرے ان کی طرف سے۔ آسان الفاظ میں اکانومسٹ ایسے کہتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی سیاستدان یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ جو ویسٹرن سیاستدان ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بات کرنا کتنی خطرناک ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے سوشل سیفٹی پروگرام اپنے سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں ایز اے جو ہے وہ درمیان میں ٹاٹ کا پیون لگانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ ڈائریکٹلی یہ بات نہ کہے کہ ہم جن لوگوں کو پورا نہیں ہو سکتا وہ اپنا کام کریں۔ تو یہاں سے ہمارا بنیادی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو وسائل ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ آپ وسائل کو اور لوگوں کی ضروریات کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک بنیادی ضروریات ہیں اور ایک اعلیٰ درجے کی ضروریات ہیں۔ اعلیٰ درجے کی ضروریات کے بارے میں مغرب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بھئی ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کے پاس ایک آئی لینڈ ہو، اس کے پاس جہاز ہو، اس کے پاس ہر ضرورت پوری ہو۔ وہ تو کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا، بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ بنی آدم کی خواہش ہے کہ اگر اس کو ایک وادی ملے تو ایک وادی اگر اس کو مل جائے تو دوسرے وادی کی خواہش رکھے گا۔ بالکل تو ہم بنیادی ضروریات کو اچیو کرتے ہیں، اس کو گارنٹی کرتے ہیں، وسائل کو اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں کہ تمام وسائل سب کو مل جائیں۔ اس کے بعد ہم لوگ کو انیبل کرتے ہیں کہ جتنی اعلیٰ ضروریات وہ پوری کر سکتے ہیں وہ پوری کریں گے۔ آج آپ کا اگر آگے بھی جو انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی وہ اس ٹاپک پہ جی۔ ہوگی کہ یہ تقسیم کیسے ہوگی۔
वसाइल की तकसीम मुआशरे में जी कैसे होगी, उन्होंने तो कहा है प्राइस पे छोड़ दिया। जिसके जी पास पैसा है वो गाड़ी ले, जिसके पास पैसा नहीं है वो मरे। वो साइकिल ले, जिसके पास साइकिल के पैसे नहीं है पैदल चले, जिसके पास पैदल के भी पैसे नहीं है वो आराम से बैठ जाए, जिसके जी पास इलाज के पैसे नहीं है वो भुगते। सो हाँ, इस्लाम बुनियादी तौर पर तकसीम का एक मैकेनिज्म रखता है। तो ये हमारा बुनियादी आज के ना एक डिस्कशन होगी, जिसके जी। डिफरेंट एस्पेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस्लाम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्राइटेरिया रखेगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर अच्छा, सोचने का। जी, जी जी देखिए इसमें सबसे जो फंडामेंटल डिस्कशन है, और जो मेरे कारीन के लिए भी है, नाजरीन के लिए भी, कि वो इस नुक्ते को थोड़ा सा जरूर फोकस करें और गौर करें, और इसको बेशक ये कहीं कहीं हल्का हल्का मुश्किल लगे, लेकिन इसको समझे, क्योंकि ये वो इस तरह सूद को उन्होंने समझने की कोशिश की है लोगों ने, उम्मत ने, खा उसमें आसान आइडियाज थे, मुश्किल आइडियाज थे, क्योंकि उनको उसकी हुर्मत का एहसास है। वो इस नुक्ते को समझने की भी कोशिश करें कि देखें असल में दौलत क्या चीज है। दौलत एग्रीकल्चर है, दौलत प्रोडक्शंस हैं, फैक्ट्रियां हैं, दौलत सर्विसेज हैं, दौलत मादनियात हैं, दौलत तेल गैस के जखायर हैं। असल में दौलत यह है जिसको हम दौलत कहते हैं, करेंसी, कागज का जो टुकड़ा है, ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके जरिए आप असल वसाइल को खरीदते हो। ये तो आजकल के दौर में हमने एक मैकेनिज्म बनाया है कि यार मैं किसी को भैंस दूंगा और वो मुझे गंदम देगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो हमने एक जी। करेंसी के जरिए मोड ऑफ एक्सचेंज क्रिएट कर दिया। दौलत यह है। अब इस्लाम इस दौलत को, कुछ वसाइल ऐसे हैं जिसके बारे में इस्लाम वाजे कर रहा है कि ये सबकी मुश्तरका मिल्कियत है। कुछ वसाइल को वो कहता है ये रियासत के पास होंगे, और कुछ वसाइल ऐसे हैं जो कि फर्द, अगर वो काबिल है, अहल है, विरासत में उसके पास पैसे हैं तो वो रख सकता है, कमा सकता है। तो तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा है। मगरिब का जो निजाम है वो सारे वसाइल इनफरादी मलकियत में देता है। इस्लाम कहता है कि ये दो वसाइल रियासत के पास होंगे। कौन से वसाइल? नंबर वन स्टेट प्रॉपर्टी, और दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टी। ये रियासत के पास होगी, रियासत इसकी जो आमदन है वो अवाम पे खर्च करेगी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आप रख सकते हैं। अब सवाल यह है वो क्या चीज है जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में कुछ लोग अरबपति हैं और बाकी लोग हम्म। गरीब हैं। इसलिए कि कुछ लोग के पास टेलीकॉम कंपनियां हैं, कुछ लोग के पास पावर सेक्टर की कंपनियां। मैं सिर्फ आईपीपी की अगर मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बिजली के बिल हर साल तकरीबन 3,000 अरब से ज्यादा बिजली का बिल बनता है। उसके अंदर अगर 400-500 अरब का मुनाफा है तो किसके पास जा रहा है? ये चंद सरमाएदारों के पास जा रहा है। इस्लाम अलाउ नहीं करेगा कि आप एक बिजली की कंपनी ओन कर सकें। इस्लाम आपको अलाउ नहीं करेगा कि ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर पीटीसीएल के पास हो, वो सरकार के पास होगा। सर इस्लाम अलाउ नहीं। माजरत आपकी मैं बात काट रहा हूँ। अगर हम देखते हैं कि जैसे वापडा हो गया या कोई भी सिस्टम है, पीटीसीएल हो गया, ये गवर्नमेंट के पास तो हैं, हम देख रहे हैं। तो जी, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम क्या फेलियर है, आप क्या समझते हैं? इस तरह सही। इस्लामी हुकूमत इसे किस तरह बैलेंस करेगी कि करप्शन ना हो इसके अंदर? ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मैं ये पहला बुनियादी नुकता है ना वो जरा क्लियर कर दूं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान में अभी 20 में से बहुत से वसाइल स्टेट के पास हैं, और जो शायद बहुत खराब भी चल रहे हैं, जो बड़ा नुकसान भी हमें दे रहे हैं। लेकिन ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। पहले एक फंडामेंटल डिस्कशन ये है कि वो वसाइल जो हमें 7-8-9 हज़ार अरब का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमने वो सब कुछ सेठों के हवाले कर दिया। ठीक है। किसी सेठ के पास फोम की फैक्ट्री है, बिल्कुल रखे। फर्नीचर की फैक्ट्री है, बिल्कुल रखे। एक कैमरे की कंपनी बनाना चाहे बनाए, वायर्स की कंपनी बनाना चाहे बनाए, पर्दों की कंपनी बनाना चाहे बनाए। इस्लाम इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी करार देता है। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सोशलिज्म की तरह हर बंदे को जी बराबर बराबर होगा, किसी के पास मलकियत का हक नहीं होगा। हम ये बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि कुछ लोग अमीर होंगे और कुछ लोग कम अमीर होंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो 9-10 हज़ार अरब का रेवेन्यू वाले कुछ बड़े ऐसे इदारे हैं, वो सब रियासत के पास होंगे। तो अमलन शुगर मिल रियासत के पास होगी, अमलन जो है सारी टेक्सटाइल मिल, सारी सीमेंट कंपनियां, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसको आम लोग फाइनेंस नहीं कर पाएंगे, तो रियासत के पास होगी। तो यहां से रियासत को बहुत बड़ा रेवेन्यू हासिल होगा, और वो अवाम पे खर्च होगा। फिर आपसे, उसामा साहब, आपसे हमें टैक्स नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आज सब कुछ उनके पास है। तो रियासत गरीब है, तो रियासत को फिर आपसे टैक्स लेना पड़ता है। और आज रियासत जो है वो टैक्सेस तकरीबन 9,200 अरब टैक्स जमा कर रही है।
اگر میں 10,000 11,000 اور 12,000 ارب کا ریونیو جمع کروں گا اور وہ ریونیو عوام پہ خرچ کروں گا تو مجھے شاید 1,000 2,000 3,000 ارب کا ٹیکس چاہیے ہوگا. آج مجھے 10,000 ارب کا ٹیکس چاہیے اور وہ بھی کم پڑ رہا ہے. عملاً ہمارے خرچے 14,500 ارب کے ہیں تو مجھے عملاً 14,500 ارب کا ریونیو چاہیے. میں کہاں سے پورا کروں؟ میں عوام کو رگڑ رہا ہوں. ہر بندہ اس وقت غریب کیوں ہے؟ کیونکہ دولت کی تقسیم غلط اس لیے ہے کیونکہ ہر بندہ 30 سے 40% ٹیکس دے رہا ہے. جب یہ وسائل ان کے پاس جائیں گے تو یہ ایک فنڈامنٹل ڈسکشن ہے. یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اصل جڑ مسئلے کی یہاں پہ ہے. یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی ہمارے معاشرے میں. یہ ہمارے علماء ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہمارے اسکالر ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں. مسجد کے ممبروں پہ ڈسکس نہیں ہو رہا. سیمیناروں کے اندر ڈسکس نہیں ہو رہا کیونکہ ان سب نے سرمایہ دارانہ نظام کا فریم ورک مائنڈ میں فٹ کر چکے ہوئے ہیں اور ان کے ذہن میں وہ سوال ہے جو آپ نے اسامہ صاحب ریز کیا. آپ نے کہا کہ یہ سرکار کے پاس جو ہیں وہ بھی تو کرپشن کا شکار ہیں. وہ کون سا ریونیو کما رہے ہیں؟ وہ تو الٹا نقصان کر رہے ہیں. اگر پرائیویٹ ہاتھوں میں جائیں گے تو شاید کچھ 2% کا فائدہ ہو جائے گا یا کم از کم نقصان تو نہیں ہوگا. اس سوال کی وجہ سے وہ اس آئیڈیا کو سوچنے کو ہی تیار نہیں ہے. ورنہ آپ اگر دیکھیں چین جو اتنی ترقی کر رہا ہے اس کی ساری میجر انڈسٹری اسٹیٹ کے پاس ہے. رشیا میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کا کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ساری اسٹیٹ کے پاس یا جو ان کی گیس پروم ہے یا ڈیفینس سیکٹر ہے جو کامیاب سیکٹر ہے جو نقصان نہیں کر رہا وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. پاکستان کے اندر ایئر ویپن کمپلیکس ہے, ایئروناٹیکل کمپلیکس ہے, ہمارا جو ہیوی الیکٹریکل ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہیں وہ پروفٹ میں تھے. ہمارا پی آئی اے ورلڈ ٹاپ 5 کے اندر موجود تھا. دنیا کی سب سے بڑی چپ میکنگ فیکٹری جو ہے ون آف دا لارجسٹ جو ہے وہ تائیوان میں, وہ سرکار کی کنٹرول میں ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تھیوری کے سرکار کے پاس ہونا ایک تباکن کنسپٹ ہے اور یہ تباہی لائے گا. ہم بہت سی جگہوں پہ اس کا اپوزٹ دیکھ رہے ہیں. تو پھر پاکستان میں مسئلہ کہاں پہ ہے؟ سوال اب یہ اٹھتا ہے اور یہ بھی سمجھنے والا نقطہ ہے یہ جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سرکاری محکمے ہیں ان کے اندر جو ایچ آر پالیسیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوشلسٹ انسپائرڈ پالیسیز ہیں, سوشلزم سے انسپائرڈ ہیں, جس میں مزدوروں کے حقوق کے نام پر ان اداروں پر وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو یہ کوئی بھی ادارہ نہیں اٹھا سکتا. مثلا پرائیویٹ سیکٹر آپ کو ساری زندگی پینشن دیتا نہیں دیتا. تو یہ ادارے کیوں ذمہ دار ہیں؟ اس وقت ہماری ساری یونیورسٹیاں جو ہے ڈیفالٹ کر رہی ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس 30 40 ارب کے تو صرف پینشن کا بوجھ ہے. تو آپ نے ان اداروں کے اوپر ان لوگوں کی ساری زندگی کی ذمہ داری کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ وہ ناکام نہیں ہوں گے. نمبر 2, یہاں پر ایک دفعہ ایک بندہ ہائر ہو گیا تو وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا, وہ اچھا پرفارم کرے برا پرفارم کرے تو ایک جو ہمارا میکینزم ہے اس میں گارنٹیڈ ہے اور اس میں پرفارمنس لنک سیلری نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ قابل ہے تو اس کو 20 لاکھ تنخواہ دے دیں, 40 لاکھ تنخواہ دے دیں. ایک بندہ قابل نہیں ہے تو میں کیوں اس کو 19 اسکیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو میں 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ تنخواہ دے رہا ہوں اور ساری زندگی دیتا رہوں گا, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو 1.5 لاکھ میں پینشن دوں گا, یہ میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے اندر جو ایچ آر پالیسیز ہیں وہ سوشلسٹ انسپائرڈ ہیں. یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح کا نظام ہونا چاہیے. اب یہاں سے فوراً ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جناب آپ ہماری پکی نوکری ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے ایک طرح سے تھوڑی سی سیف جگہ پہ آ گئے ہیں, تو آپ خلافت کی جو بات کر رہے ہیں, اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں, وہ تو الٹا ہمیں نقصان دے گا. نہیں, نقصان نہیں دے گا. آپ کی ذمہ دار ہر شخص کا ذمہ دار, صرف سرکاری ملازم کا نہیں, ہر شخص, ہر بچے اور بیوہ کا ذمہ دار. اگر سب سے پہلے اس کا ایک بیوہ کا, ایک خاتون کا ذمہ دار اس کا ابا یا شوہر ہے, ریاست نہیں. اس کے بعد اس کے چچا اور دادا ہیں, وہ ذمہ دار ہیں اس کے. اور اگر وہ ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو پھر ہر شخص کا ذمہ دار ریاست ہے, نہ کہ آپ کی کمپنی. میں ایک دکان پہ کام کرتا ہوں, میں دیہڑی کرتا ہوں, مجھے وہ 10-15 ہزار روپے دیتا ہے. اگر میرے گھر میں کسی بچے کو کینسر خدا نہ کرے ہو جائے تو کیا دکاندار ذمہ دار ہوگا؟ نہیں, ریاست ذمہ دار ہے بھائی. تو آپ نے ان اداروں پہ کیوں بوجھ ڈالا ہوا ہے؟ تو ان اداروں میں انکمپیٹنس ہے. میں آپ کو ایک رف اسسمنٹ بتاؤں کہ اگر ایف بی آر میں 25,000 لوگ ہیں, یہ ادارہ 8 سے 9 ہزار سے چل سکتا ہے. ایکسیسو لیول پہ کیا گیا ہے. جو سیاستدان یہ کر رہا ہے اس کی ذاتی فیکٹری کامیاب ہے, جب وہ ادھر انچارج بنا ہے تو وہ ناکام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, ان اداروں کو. ہمیں ان اداروں کے ہیڈز کو ہائر اینڈ فائر کی پالیسی کے ساتھ ان کو پاورفل بنانا ہے. یہ صرف ایک, میں چند ایک ایڈمن پالیسی کی بات کر رہا ہوں جس سے ہم اپنے پبلک سیکٹر کو بھی ریولوشنلائز کر کے
اور دیکھیں جو قابل بندہ ہوگا اس کو جاب ملے گی، جس کو جاب نہیں مل رہی وہ پرائیویٹ میں ہو یا پبلک میں ہو، اس کو ہم ریاست ذمہ دار ہے اور اس کی بیسک نیڈ گارنٹی کی جائیں گی، اس کو احساس پروگرام میں رجسٹر کروا لیں گے، اس کو 50,000 پر منتھ دلوا دیں گے اس کو ہم، جو بندہ قابل نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے خلافت کا جو اسٹرکچر بتایا اسلامک اکانومی سسٹم کا، اس اسٹرکچر کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیٹکس سے باہر ہیں، جو خلافت کے شورا سے باہر ہیں لوگ، جو خلافت کے نظام کو سنبھالنے سے باہر ہیں لوگ، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ اتنی پاور گین کر لیتے ہیں، کل کو حکمرانوں کو اپنے اشاروں پہ نچاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خلافت کا نظام ہے وہ بزنس مین کو مداخلت کرنے سے روک رہا جو اس کی وجہ ہے وہ سسٹمیٹک وجہ ہے، اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہر کوئی شخص اگر میں ایک انسان کو ویسے انسان سمجھوں اور میں کہوں گا کہ ہر شخص کوشش کرے گا کہ وہ ایسی پالیسیاں ریاست کے اندر لابنگ کرے کہ وہ اپنے حق میں بنا سکے، یہ تو کسی بھی نظام میں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کوشش ضرور کرے گا۔ دیکھیں جی سر، اسلام میں کسی حکمران کی مرضی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس بڑھانا چاہے یا کم کرنا چاہے، لگانا چاہے یا ہٹانا چاہے، اس کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکس شرع نے فکس کیے ہوئے ہیں۔ اسلام میں کسی کو نیشنلائز یا پرائیویٹائز کرنے کی اپنی مرضی نہیں ہے، جو ایسٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرائیویٹ پراپرٹی ڈکلیئر کیے ہیں وہ ہمیشہ پرائیویٹ رہیں گے، جو پبلک پراپرٹی ڈکلیئر کیے ہیں اس سے کوئی پرائیویٹائز نہیں کر سکتا۔ اسلام میں آپ ایک ملکی تاجر کے اوپر امپورٹ بند نہیں کروا سکتے، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں امپورٹ بند کر دیں، جب چاہیں امپورٹ کھولیں، آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ جی ایس ٹی اور کارپوریٹ ٹیکس اور سپر ٹیکس اور سرچارج لگانا چاہیں تو لگائیں اور جب چاہیں تو ختم کر دیں۔ جب اسلام ایک حاکم کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ کرپٹ لوگ موجود بھی ہوں جو کہ ریاست کی پالیسیز کو انفلوئنس کرنا چاہے، تو یہ پاور یا اتھارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی ان کے پاس کہ وہ یہ کام کر سکے۔ تو اس لیے اسلام میں ایلیٹ کیپچر براڈلی رک جاتی ہے۔ میں تو جمہوریت کو نا، ایک میری رائے ہے، جمہوریت کو سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو بزنس مین ہے نا اس میں ہارس ٹریڈنگ کر سکے۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کا سسٹم ہے جس کے اندر وہ ایزیلی مینیپولیشن کر سکیں، اپنی مطابق پالیسیز نافذ کر سکیں، بیک ڈور پہ جو گیم کھیلنا چاہتا ہے نا جمہوریت کے اندر وہ پلے کر سکتا ہے۔ تو بالکل سب سے جی، ایسا ہی جی، تو آپ نے جب بتایا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے خلافت یہ بیک ڈور کو بند کر دیتا ہے تاکہ کل کو وہ دیکھیے شورا کے اندر اپنی باتوں کو نہ ڈال سکے، پالیسیز کے اندر بیک ڈور کے اندر ہمیں جس کا چہرہ پتہ ہی نہیں وہ آ کر اپنی باتیں نہ منوا سکے۔ دیکھیں ایسا ہی ہے، جب آپ نا اگر دیکھیں ایک سوفسٹیکیٹڈ کرپشن کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ لا کو وائلیٹ مت کریں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے محلے میں نا فرض کریں ایک گیمبلنگ کا ایک اڈا بناتا ہوں اور تو مجھے ایس ایچ او صاحب کو منتھلی 20,000 روپے دینے پڑیں گے۔ کبھی جی کبھی اوپر سے سخت آرڈر آئے گا، سخت آرڈر آئے گا، ایس ایچ او صاحب نے آ کے چاپا مارنا ہے، مجھے کہنا ہے کوئی پیسے شیسے نہیں ہے، اٹھوا کے مجھے ایف آئی آر کاٹ کے مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ کبھی کبھار جب اوپر سے دباؤ آئے گا تو ایسے بھی ہوگا۔ اگر آپ نے سوفسٹیکیٹڈ گیم کرنی ہے ڈیموکریسی میں، آپ کے پاس راستہ ہے، آپ لا کو ہی چینج کر دیں۔ جی آپ چینی ملک میں موجود ہیں، گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ جی چینی آپ جو ہے امپورٹ کر لیں، ٹھیک الاؤ کر دیا ہے، آپ نے کوئی وائلیشن نہیں کی، آپ نے کوئی لا نہیں بریک کیا ہوا، آپ نے کنٹریکٹ کیا ہے سرکار کے ساتھ کہ بجلی مجھ سے آپ 35 روپے کی لیں گے، اور اگر میں فیکٹری لگاؤں یا اگر فیکٹری آپ مجھ سے بجلی نہیں لیں گے تو بھی آپ مجھے 25 روپے دیں گے، میں نے ٹھیک ہو آپ کے گیا۔ لیے فیکٹری لگائی ہے۔ اب لیگل کنٹریکٹ ہے، انہوں نے ریکو دیکھ کی جو ذخائر ہیں جی 75% خود رکھ کر 25% بلوچستان حکومت کو دیے ہوئے تھے، کوئی انلیگل کام نہیں تھا، اس میں سب لیگلی کرپشن چل رہی تھی۔ آج بھی بالکل سارے تیل کے کنٹریکٹ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، 10 11 12 13% ہمیں ملتا ہے اور 88% وہ لے کے جاتے ہیں۔ ابھی کل افغانستان میں ایک ڈیل ہوئی ہے جس میں پہلا جو ہے وہ چائنیز کمپنی ہے، اس نے بالکل آئل آئل ایکسپلوریشن کی کی، ڈیل کی ہے، جی اس میں 80% وہ چائنیز کمپنی لے کے جائے گی اور جی 20% طالبان گورنمنٹ کو ملے گا۔ جی کوئی کرپشن نہیں ہے، سب لیگل ہو رہا ہے۔ ٹھیک میرا ہو گیا۔ تیل آپ ڈرل مشین سے نکالیں گے، آپ نے تھوڑی انویسٹمنٹ کر لی، اب 80% آپ کا ہے اور 20% میرا ہے، لیگل ڈیل ہے۔ اب بالکل اسلام میں لاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ پرائیویٹ کمپنی کو یہ حق دیں، پرائیویٹ کمپنی نکالنے کے پیسے لے سکتی ہے، وہ تیل کی مالک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لیگلی ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ بیک ڈور، کیونکہ لا کو بدل دو، سب سے آسان طریقہ یہ ہے، پھر آپ نے کوئی غلطی ہی نہیں کی، آپ مجرم ہی نہیں ہیں، آپ نے کوئی وائلیشن ہی نہیں کی۔ تو پاکستان کا جی ڈی پی کا 24% ایگریکلچر ہے، لیکن چونکہ سارے وڈیرے جاگیردار خود اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اس کے اوپر کوئی فیڈرل ٹیکس نہیں ہے، پروونشل ٹیکس بڑا مائنر سا لگایا گیا ہے، تو 0.6 یعنی 1% بھی نہیں، 1% سے بھی کم پاکستان کا ٹیکس ایگریکلچر سے آ رہا ہے۔ 24% جی ڈی پی کے باوجود 0.6% ٹیکس ادھر سے آ رہا ہے۔ یہ ہے سسٹمیٹک کرپشن، اور وہ کوئی لا وائلیٹ نہیں کر رہے، کاغذوں میں شو کر رہے ہیں میرے پاس اتنی زمین ہے، کاغذوں میں شو کر رہے ہیں ایگریکلچر انکم ہے، لیکن ٹیکس بنتا ہی نہیں اس کے اوپر۔ یہ ہے لیگل سسٹم۔ اس کے اندر ایک اور بتا دیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جب بلوچستان کے اندر ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا ہمارے کسی بڑے آفیسر کی، وہ بہت خوشی مناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ایران کا تیل آئے گا اس کی عالمی منڈی میں تو، یعنی تیل کی قیمت تو عالمی منڈی میں ایک فکس ہے، میں نے تو آگے قوم کو اسی فکس پرائس پہ دینا ہے، لیکن جب وہ ایران میں بلیک مارکیٹ سے آئے گا آئل، وہ تو سستا ہوگا، لیکن جو اس کے اندر کی قیمت ہے نا وہ اپنے بینک میں ٹرانسفر کر لیتا ہے اور مارکیٹ کی قیمت میں بیچتا ہے۔ تو یہ اتھارٹیز یعنی ایک سسٹمیٹکلی آپ نے جو کہا نا کرپشن، وہ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں کرپشن بھی نہیں کی، بالکل ہم نے تو بالکل جائز دی ہے آگے آ کر۔ تو اس طرح ہم اگر دیکھتے ہیں تو کہ یہ کرپشن تو ہو رہی ہے سسٹمیٹکلی اس سسٹم کے اندر۔ آپ نے کہا کہ بیک ڈور بھی کھل جاتا ہے، تو اسلام سب سے بڑی چیز ہے، سوال یہاں اٹھتا ہے اسلام اسے کس طرح یعنی روکے گا ان چیزوں کو؟ اسلام کیا اس کی کرائٹیریا فکس کرے گا؟ اسلام کا کرائٹیریا کیا ہے؟ صحیح، جزاک اللہ خیر۔ اچھا دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے اس کے اندر اسلام کا، جو کہ کافی لیس نون ہے سوسائٹی کے اندر، یہ اینگل بھی بڑا لیس نون ہے۔ ایک میں نے آپ سے کہا ایک سسٹمیٹک نہیں، لیگل کرپشن ہے، ایک لیگل کرپشن ہے جو کہ ڈیموکریسی کے ذریعے، لا میکنگ کے ذریعے ہو رہی ہے۔ دوسری کرپشن یہ کہ جو انلیگل ہے، پتہ ہے کہ انلیگل ہے لیکن چل رہی ہے، ہر کسی کا حصہ ہے، ہر کوئی مال بٹور رہا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا حصہ دار ہیں، اور اگر کوئی ایماندار بندہ آتا ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اوپر تک سب کا حصہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، اور دونوں کو اسلام کیسے ٹیکل کرے گا؟ ڈیموکریسی میں چن چن کر جو معاشرے کا کرپٹ بندہ ہے وہ اوپر آئے گا، کیونکہ وہاں پہ شہد کا چھتا ہے، کیونکہ وہاں پہ لا میکنگ کی پاور ہے۔ اس لیے کرپٹ بندہ جب آئے گا تو اپنے ساتھ اپنا پرنسپل سیکرٹری، وفاقی سیکرٹری وہ رکھے گا جو کرپٹ ہوگا۔ میرے پاس بیوروکریسی میں اچھے بندے بھی ہوں گے، کچھ کرپٹ بھی ہوں گے، اس میں اٹھا کے کرپٹ بندہ اپنے اوپر رکھنا ہے تاکہ اپنے الیکشن کے پیسے پورے کرے، اور اس سے نیچے ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے کرپٹ بندوں کا، کیونکہ ڈیموکریسی میں آپ کو سسٹمیٹک کرپشن کرنے والا بندہ چاہیے جو آپ کو لیگلائز کر سکے، کیونکہ مختلف بزنس نے اس کو فائنینس کیا ہے، ڈونیشن دی ہے، اور اس لیے لے کر آئے ہیں کہ وہ ان کے لیے لا میکنگ کرے۔ جس طرح امریکہ میں ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی آئل لابی کا پارٹ ہے، اور جو بائیڈن کی پارٹی ہے وہ ٹیک کمپنیز کی طرف سے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ آتی ہے، تو وہ ان کے لیے رول ریلیکس کرتی ہے۔ تو انہوں نے وہی کرپٹ لوگ اوپر رکھنے ہیں بیوروکریسی میں جو ان کا کام کر سکیں۔ یہ تو ایک ہے، جب آپ ڈیموکریسی ختم کریں گے تو نیچرلی یہ سائیکل اوپر سے جو آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا اسلام کا ایک بڑا یونیک اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکاری عہدیدار اور حکمران جس دن وہ جاب یا حکمرانی کو جوائن کریں گے اس دن ان کے ایسٹس کتنے ہیں، اور جس دن وہ جائیں گے اس دن اس کے درمیان میں جو انکریز آئی ہے وہ سارا عربک ورڈ ہے اس کے لیے مال الغلول، یعنی illicit منی، وہ کرپشن کا مال ہے، اور وہ ان سے لے لیا جاتا ہے۔ مجھے ایویڈنس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، یہ آپ نے 1988 میں جاب جوائن کی تھی، اس وقت آپ کے پاس ابا کا 5 مرلے کا گھر تھا، آپ نے 20 سال نوکری کی، یہ آپ کی تنخواہ ہے، یہ خرچ ہوئی ہے، آپ کے پاس میکسیمم سیونگ 10 سے 15 لاکھ ہو سکتی ہے، یہ 2 کروڑ کا پلاٹ کہاں سے آیا؟ آپ کسی جیسے ایسٹ کو یوز نہیں کر پائیں گے۔ تو جیسے ایوری حضرت تھنگ عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ایگزیکٹلی ایسا ابوبکر کے مال ہے، کو بیت المال میں جمع کرا دیا گیا، جمع اسی کرا طرح دیتے تھے۔ حکمران کے لیے ایک اور بھی سخت رول ہے، حکمران کے خاندان کے لوگ بھی اپنا کاروبار کر کے بزنس نہیں بڑھا سکتے، یہ ان کے اوپر بالکل۔ ایک پنشمنٹ ہے کہ آپ حکمرانی کو عہدہ سنبھالیں گے تو آپ کا بیٹا بھی اپنا جائز کاروبار سے بھی پروفٹ نہیں کما پائے گا، میں آپ سے کا یہی راستہ سوال روک کرنے دے لگا تھا کہ اسلام یعنی حکمرانی جو کرتے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو اوپر کے عہدوں میں فائز ہیں، ان کو کس طرح روکتا ہے کہ ان کے خاندان بزنس میں شامل نہ ہوں، اور ان کے اوپر کیا حدود لگاتا ہے اسلام جو حکمرانی کے عہدے کو سنبھالتا ہے، ان کے خاندان پہ، ان پہ رشتہ داروں پہ، کیا کتنے قریبی رشتہ داروں تک لگاتا ہے؟ اس پر کیا اسلام کی پالیسی؟ اوکے، تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس انفلوئنس کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو بڑھا رہا ہے، خلیفہ کا، عامل کا، والی کا، یا معاون تفویض کہتے ہیں اس کو، جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے، وہ وزیر
جو ان کے انفلوئنس کو استعمال کر کے اپنا مال بڑھائیں گے، قاضی نے اس کو جج کر لینا ہے کہ یہ آپ کا تھوڑا سا دور کا رشتہ دار ہے، لیکن اس کا یہ کاروبار میں آپ کا انفلوئنس استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ سے یہ مال چھین لیا جائے گا۔ جو بڑی مشہور مثال ہے، اگر آپ یاد کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص گیا اور اس نے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زکوٰۃ مجھے جمع کیا ہے اور یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ شخص اپنے ماں اور اپنے باپ کے گھر میں جا کر بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھتا تو کتنے تحفے ملتے ہیں۔ آپ اس عہدے سے، اگر آپ کے چچا کا یہ عہدہ ہے، اس سے ہٹ کے کاروبار کر کے یہ پروفٹ کما کے دکھائیں نا۔ یہ کاروبار آج چمک رہا ہے، جب سے آپ کے چچا اس پوسٹ پہ لگے ہیں تب سے آپ کا کاروبار چمک اٹھا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں چمکا؟ تو یہ ایک ججمنٹل ایریا ہے جس کے لیے کچھ ایویڈنس چاہیے ہوگا، اور قاضی اس کو جج کرے گا کہ کون سی جو پراپرٹی انکریز ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی یہ اسپیسیفک کوئی احادیث میں رشتے نہیں بتائے گئے ہیں، یہ ایک اصول کی اپلیکیشن ہے جو کہ فقیہ کرتا ہے، مجتہد کرتا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو اگر اس سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ہوں گے تھوڑے دور کے بھی، لیکن وہاں پہ انفلوئنس استعمال نظر آیا ہو کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو ان سے بھی یہ چھین لیا جائے۔ آج کے دور میں تو ڈیٹا کلیکشن اور جیسے جدید دور ہو گیا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کس کا کاروبار کتنا اوپر جا رہا ہے، اور بینک ڈیٹا ہر چیز کے لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم آج ایگزیکٹلی۔ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا بنیادی، اگر مغربی نظام کے اندر فرق دیکھتے ہیں، کیپٹلزم کے اندر ہم دیکھتے ہیں، تو وہ ایک سود کا عنصر ہے۔ تو جو سود کا عنصر ہے، ہم سود کو دیکھتے ہیں، عام عوام آج تک ہماری مسلمان کی سود کو سمجھ نہیں سکی۔ کیا آپ عوام کو ایسا اصول دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سمپل سے سمپل عوام بھی سمجھ آئے یہ اس چیز کے اندر سود ہے، سود ہوتا کیا ہے؟ آج تک یہ کوئی عالم صحیح سے ڈیفائن کر ہی نہیں سکا، آج کے دور کا میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کیا اس پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ ایک عام جو سننے والا بندہ ہے نا، عام سے عام، وہ سود سے بچ سکے؟ صحیح، دیکھیں اس کوشچن کے ایک دو چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں مختلف۔ ایک یہ سود ہے کیا چیز، جو آپ کا بنیادی نقطہ ہے۔ سود اصل میں دو میجر قسمیں ہیں اس کی، اور ایک قسم یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور اس کے اوپر کچھ بھی لیں، اس کے اوپر آپ نے اگر ایگری کر کے اس سے لیا ہے تو وہ سود ہے۔ اب آپ نہ یہ دلیل استعمال کریں گے کہ جی پیسے کی قدر کم ہو گئی ہے، نئے دلیل کا استعمال کریں گے کہ اس ٹائم ڈالر اتنے کا تھا، گولڈ اتنے کا تھا، آج تو گولڈ مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ سارے دلائل عقلی دلائل ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی عقلی دلیل پر اس کو مسترد نہیں کیا ہوا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں استحصال ہے اس لیے ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو استحصال کی وجہ سے کہیں گے تو پھر کوئی بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں تو جی 1 لاکھ روپے کے پیچھے صرف 0.001% سود لیتا ہوں، اب تو استحصال نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو استحصال کی ریزن سے نہیں کرتے۔ قرآن میں لکھا ہے، جس کی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہی ہوتی ہے، انٹرپرینیورشپ کے اوپر آپ کو پروفٹ ملتا ہے، زمین کے اوپر آپ کو رینٹ ملتا ہے، تو اگر میں وہ احل اللہ بیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو جائز کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، فل سٹاپ، نو آرگومنٹ، نو ڈسکشن، نو لاجک، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو قرض کے اوپر کچھ اوپر لینا، یہ پہلی سود کی قسم ہے۔ دوسری قسم یہ ہے، اور وہ لیس نون ہے، یہ والی چیز پھر بھی زیادہ لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن جو دوسری قسم ہے وہ لیس نون ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ 6 ایسی اشیاء ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں، جس کو اگر آپ آپس میں ایکسچینج کریں گے تو لازم ہے کہ وہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہی ہو، اور اسی ٹائم ایکسچینج کریں گے، یعنی تم ابھی لو اور بعد میں دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صرف 6 چیزیں ہیں، اور آپ اس میں کوئی لاجک بھی ہم نہیں ڈھونڈتے۔ وہ ہے سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ اگر اچھی کوالٹی کی کھجور اور بری کوالٹی کی کھجور ہو تو بھی آپ ایک وزن میں ایکسچینج کریں گے۔ اگر آپ سیم ٹو سیم چیز ایکسچینج کریں گے ان 6 چیزوں میں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیم ٹائم پہ بھی ایکسچینج کریں گے اور سیم وزن پہ کریں گے۔ لیکن اگر میں سونے کو چاندی سے، گندم کو جو سے، کھجور کو نمک سے ایکسچینج کروں گا، تو پھر سیم وزن ضروری نہیں ہے، لیکن سیم ٹائم پہ کرنا ضروری ہے۔ بعد میں نہیں ہو سکتا کہ میں کھجور دے کے آپ سے بعد میں گولڈ لے لوں گا، یہ بعد میں نہیں ہوگا، آپ کو سیم ٹائم پہ ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، یہ ذرا عوام میں چونکہ کامن بھی نہیں ہے، یہ ڈسکشن میں ان نہیں ہے، لیکن اگر اسپیشلی گولڈ جیولری خریدتے وقت
कर्ज पे हम कर रहे खरीद रहे हैं पैसों के एवज, या बाज़ औक़ात लोग पुराने जेवर देके नए जेवर खरीद रहे होते हैं, वहां पे ये मसला आ सकता है। क्योंकि मैं आमतौर पर खजूरें तो एक्सचेंज नहीं करता, लेकिन ये ज्वेलरी वगैरह के इश्यूज में ये सूद आ सकता है। ये 2 सूद हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो इसके इम्पैक्ट्स हैं। बज़ाहिर कारोबारी लोगों को, स्पेशली कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसको एसेंशियल समझते हैं। वो कहते हैं आप कैसे किसी को रिटर्न नहीं देंगे, आप किसी से पैसे लेके आप कर्ज हसना बना के काम, तो बेसिकली चैरिटी हो गई कि आपने किसी को पैसे दिए और उतने पैसे वापस ले लो। और हम कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, पैसे का इस्तेमाल अल्लाह ने मना किया है, हम आपको कोई लॉजिक नहीं देने को तैयार। लेकिन आज आज जो अल्लाह ने कहा था उसके रिपरकशंस हम सबके सामने आ गए हैं। हो सकता है एक टाइम पे बंदा कहे कि जी अगर मैंने किस्तों पे गाड़ी ले ली, मुझे सहूलत मिल गई है, थोड़े से पैसे ऊपर दे दिए हैं, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ थोड़े से पैसे, तो मुझे तो फायदा हो रहा है, तो क्यों सूद हराम है? मुझे तो फायदा हो रहा है। मैं मॉर्गेज से अगर घर खरीद रहा हूँ, मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, किस्तों में थोड़े ज्यादा देकर आहिस्ता आहिस्ता मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मुझे तो फायदा हो रहा है। तो इसलिए हम ये फायदा नुकसान की बुनियाद पर ये डिस्कशन नहीं करते, हम इसको अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर डिसीजन करते हैं। ताहम जो चीज अल्लाह ने बताई थी उसका ओवरऑल और लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होना है, ये एक दूसरा एस्पेक्ट है। आज हम 7,500 अरब का जो रेवेन्यू हमारे पास विफाक में बच रहा है, उसमें 7,300 अरब, 200 अरब हम सूद में अदा कर रहे हैं। ये बेसिकली देखें क्या हुआ, हमारी लाख रुपए तनख्वाह थी, हमने कहा 1.5 लाख खर्च करेंगे, घर में एसी भी लाएंगे, फ्रिज भी लाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अपनी जरूरत से आगे बढ़ रहे थे, हमने कहा 50,000 के पीछे 200-300 रुपए का सूद आ जाएगा। अगली दफा फिर हमने यही किया, अगली दफा फिर हमने यही किया, अगली दफा फिर हमने यही किया। हर महीने 50,000 का लोन लेते गए और उसके ऊपर हमने कहा 200-300 का सूद है, 200-300 का सूद है। आज लाख रुपए तनख्वाह में से मैं 80-85 रुपए सिर्फ सूद अदा कर रहा हूं। और वो मौका आ गया जिससे मैंने कहा कि नहीं यार, ये बज़ाहिर नुकसान नहीं है, हम तो हर महीने मजे कर रहे हैं, हम ज्यादा बेहतर सहूलतें हासिल कर रहे हैं, तो सूद हमें फायदा दे रहा है और लोन हमें फायदा दे रहा है। आज उस जगह पे आ गया कि पूरा सिस्टम कोलैप्स की जगह पे पहुंच चुका हुआ है। तो ये तो इसका नुकसान है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इस नुकसान की वजह से इसको हराम नहीं कह सकते हम। हराम सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से है। हमारे पूरे बिजनेस सिस्टम को इसने ड्रैग किया हुआ है। आज 22% सूद स्टेट बैंक का है और कारोबार को 25% से कम सूद नहीं मिलेगा। कौन सा कारोबार है जो 25% मुनाफा जो है सिर्फ बैंक को देगा और बाकी अपनी जेब में क्या बचाएगा? वो तो 15-16% से ऊपर नहीं कमा सकते। तो सारे बिजनेस इस वक्त कोलैप्स हुए हुए हैं इस सूद की वजह से। इस सूद की वजह से हमारे जो सर्कुलर डेट है वो आसमान पे पहुंचा हुआ है। हमारा असल कर्जा 10,000 1100 1200 के करीब है। ये सूद चढ़ के 300 400 उसके ऊपर चढ़ चुका हुआ है और हमारे कर्जे आसमान पे पहुंचे हुए हैं। हर चीज में आप देखेंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हम गंदम हर साल खरीदते हैं, सरकार अरबों की गंदम खरीदती है, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता मिलों को जारी करती है। ये गंदम वो लोन पे खरीदती है, इसके ऊपर वो सूद दे रही होती है। ये जो कैपेसिटी पेमेंट है इसके ऊपर सूद है। ये जो सारी आईपीपीज बनी हुई है वो सारी सूदी कारखाने हैं, उसके ऊपर अब सूद का पेमेंट हम कर रहे हैं उसमें। आप देखेंगे तो इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा पोर्शन सूद ने इस वक्त कैप्चर किया हुआ है। तो ये सूद एक तबाही है एक मुआशरे के लिए। इंशाल्लाह जब इस्लाम का निजाम आएगा और ये सूद से हम फ्री होंगे तो एक एक तमाम कारोबार पले फूलेंगे, क्योंकि उसमें फिर इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगी। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट है तो लॉस है, लेकिन आपको कंपल्सरी पेमेंट्स नहीं देनी पड़ेंगी, डिफॉल्ट्स नहीं होंगे, बैंक्रप्सियां नहीं होंगी, जो आज हम सब कुछ देख रहे हैं। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम देखते हैं वो किस तरह का सबसे बड़ा जाल एक बनाया हुआ है। वो क्या जाल है जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इस वक्त नुमाया कर रहा है कि ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है। जैसे मिजान का इस्लामिक बैंक खुल गया, अल-फलाह का इस्लामिक बैंक खुल गया, हर बैंक ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर कोई ना कोई ब्रांच खोलता जा रहा है। तो आप किस तरह वाजे करते हैं कि ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये इन रियलिटी वही सिस्टम है और ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम नहीं है? सही, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, इस्लामिक बैंकिंग सैकड़ों अहकामात की वायलेशन है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने एक प्रोडक्ट में ये चेंज करके वो वाला सूद खत्म कर दिया है, लेकिन मैंने ये लेकर आ गया हूं, चलें जी छोटा सूद आ गया, छोटी बुराई आ गई, बड़ी बुराई से बच गए। नहीं, ये बेशुमार अहकामात की वायलेशन है। सबसे पहले बैंक खुद एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, जो बनाना ही जायज नहीं है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने कर्जों के जिम्मेदार नहीं है। अगर आपके ऊपर कर्जे आ गए तो मालिक उसको नहीं अदा करेंगे। हर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन होती है, यानी वो कंपनी जो कागज का एक टुकड़ा है
وہ ایک कंपनी है और वो कर्जे दे रही है, ले रही है, मुलाजिम रख रही اور ये एक है, अथॉरिटी है। खरीद रही है। वो एक अब क़यामत के दिन उसका हिसाब किताब कौन करेगा? क्या इसको ये नाम अमाल दाएं हाथ में या बाएं हाथ में मिलेगा? क्या इसको अजाब मिलेगा कि मालिकों को मिलेगा? अब ये जो पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी का स्ट्रक्चर है, ये इन इटसेल्फ सारा गलत है। पूरे देखिए स्टेट के इस्लाम का अंदर ना एक एक स्टेट है। जी स्टेट के अंदर स्टेट है, वो अपने अमाल की जिम्मेदार नहीं है, जितनी इन्वेस्टमेंट है उससे ऊपर के वो कोई भी चीज की लाइबल नहीं है। लेकिन इससे मैं बड़ी फंडामेंटल डिस्कशन रख रहा हूँ। मैं अभी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाना चाह रहा कि ये प्रोडक्ट में ये गलत है और इस प्रोडक्ट में वो गलत है। असल डिस्कशन ये है कि हमारे जो उलमा कराम जिन्होंने इस पे कोशिश की कि इसको किस तरह से कम सूदी बना दें, कुछ कम प्रॉब्लमेटिक बना दें ताकि लोगों के लिए आसानी हो, ये नहीं समझा कि इस्लाम एक पूरा इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम के बगैर इस्लाम फंक्शन नहीं करेगा। इस्लाम में देखें, मनी को मुंतकिल करने का जो निज़ाम है, अवाम के पास, कुछ लोगों के पास पैसा होगा, कुछ लोग कारोबार कर रहे होंगे, तो ये जिनके पास पैसा है ये कारोबार में कैसे ट्रांसफर होगा, इस्लाम अपने के मैकेनिज्म देता है। आप उसको छोड़कर कैपिटलिस्ट मैकेनिज्म को उठाकर उसको इस्लामाइज करना चाह रहे हैं। हालांकि अपना एक मैकेनिज्म है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ दो चार चीजें लगा रहा हूं जी। देखिए, अगर ना हम जिना और निकाह को कंपेयर करें और फिर हम बाद में ये ना करें कि हम निकाह की तरफ आए और हम कहें कि जिना में हम किसी औरत को इस्तेमाल करके उसको चंद पैसे देकर उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, उसकी नफे की जिम्मेदारी नहीं उठाते, उसके बच्चों की पैदा होंगे तो उसका ख्याल नहीं रखते, वालिदैन की तरफ से जो उनकी केयरिंग होती है बच्चों की वो एब्सेंट है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो ऐड करना शुरू कर दें। लेकिन हम निकाह ना करें तो हम जितने भी लवाजमात ऐड कर लें, मसला ये कि आप एक गलत चीज के अंदर कमजोरियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप असल चीज की तरफ नहीं आ रहे, तो हमेशा मसला रहेगा। इस्लाम के अंदर और वेस्ट के सिस्टम के अंदर पैसा ट्रांसफर करने का निजाम मुख्तलिफ है। वेस्ट के सिस्टम के अंदर पैसा तीन तरीकों से अवाम का पैसा कारोबार में जाता है। एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लोग शेयर्स खरीदते हैं और कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। दूसरा है, लोग बैंकों में पैसा रखते हैं, बैंक उसको पूल करके कारोबार वालों को कर्जे देते हैं। और तीसरा कैपिटल मार्केट्स है, जहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ना शेयर की तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और एक तरह से कंपनी को कर्जा देते हैं। इन तीन मैकेनिज्म्स के जरिए लोगों का पैसा पूल होकर कारोबारों के अंदर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे $15 बिलियन साइज है कराची स्टॉक एक्सचेंज का। इसका मतलब है आवाम का $15 अरब का पैसा कारोबारों में इन्वेस्ट हुआ सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज के। अब इस्लाम में तीनों एब्सेंट है। इस्लाम बैंक्स को नहीं अलाउ करता, इस्लाम स्टॉक एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता, इस्लाम कैपिटल मार्केट्स को अलाउ नहीं करता। दो में तो सीधा सीधा सूद है और तीसरे में लिमिटेड लाइबिलिटी का स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर इस्लाम अलाउ नहीं करता। अब इस्लाम फिर पैसा कैसे ट्रांसफर करेगा? एक कारोबार है, वो करोड़ों, उसको 20-30-40 करोड़ रुपए चाहिए, पैसा कैसे आएगा? इस्लाम चूंकि इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल तो हमारा है नहीं वेस्ट की तरह, हमारे तो खानदान, रिश्ते, इलाके की मस्जिद के गिर्द हम सब जमा हैं। एक गम शादी या गम में आप देखेंगे पूरा इलाका जमा होगा, हर एक हमें जानता है, हम पूरे, हमारे खानदान के अंदर हजार हजार बंदा होता है, लिंक्स। तो हमारे सोशल नेटवर्क के जरिए सिस्टम के करीब। तो पार्टनरशिप जब करनी होगी ना, मुझे पैसा चाहिए होगा, तो मैं 300, 400, 200, 150, 100 बंदा अपने लिए तरफ खींच सकता हूं। वो मुझे देखेगा कि मैं ट्रस्टवर्दी हूं, मुझे कारोबार आता है, मेरे अब्बा जी कारोबारी थे, मैंने डिग्री की हुई है, मुझे वैसे एक्सपीरियंस है, मैंने पहले छोटा कारोबार शुरू करके सीखा है, तो मुझे मेरे साथ पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, आज भी आप देखेंगे छोटे शहरों में, जैसे एक बंदे का कारोबार थोड़ा चलने निकलता है, उसके पास दर्जनों इन्वेस्टर आने को तैयार हो जाते हैं, मेरे पैसे भी इन्वेस्ट कर लो, मेरे पैसे भी इन्वेस्ट कर लो। ये शो करता है कि आज भी हमारा सोशल नेटवर्क कम से कम इतना मौजूद है कि अगर कारोबार को मैं करोड़ों तक ले जाना चाहूं तो मुझे इन्वेस्टर आराम से मिल जाता है। अगर मैं स्टार्टअप ठीक ले लूं, थोड़ा सा अच्छा चला लूं, साल डेढ़ साल ना, मेरे पास दर्जनों लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे इलाकों में मैं खुद देखता रहता हूं कि ऐसे ही चल रहा है। तो हमारा सोशल नेटवर्क स्ट्रांग है, जिसके जरिए हम, और जब इस्लाम आएगा तो अभी जो इन्हितात आया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे एक आज मेमन बरादरी जो है ना, वो अरबों जमा कर लेती है अपने कारोबार के लिए, बैंक से लोन लिए बगैर। क्यों? क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, आपस में दूसरे को जानते हैं। नंबर 2, बहरहाल फिर भी आप, हो सकता है कि आप 10 अरब, 20 अरब और 40 अरब जमा ना कर सकें, क्योंकि बहरहाल उसके लिए फिर हजारों लोग चाहिए होंगे और इतना बड़ा नेटवर्क बनाना मुश्किल होगा।
ٹرسٹ کریٹ کرنا، سب کو جاننا، سب کی مرضی سے آنا، یہ انڈائریکٹلی ایسے کمپنیوں کو اسٹیٹ کی طرف شفٹ کرنے میں مجبور کر دے گا. تو کوئی ٹیلی کام کمپنی نہیں بنا سکتا، اس لیے نہیں کہ اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع نہیں کیا ہوا، آپ بنا سکتے ہیں، یہ وہ پبلک پراپرٹی میں نہیں آتا. لیکن ٹیلی کام کمپنی بنانے کے لیے آپ کو 30 ارب روپے کا تو صرف لائسنس ہے. کیسے کریں گے آپ؟ کہاں سے 30 طرف جمع کریں گے؟ آج تو شیئر ہولڈنگ کے ذریعے آپ 10,000 لوگوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں. آپ اسلام میں تو یہ میکینزم نہیں ہوگا، تو ایسی کمپنیاں نیچرلی اسٹیٹ کے پاس چلی جائیں گی، اسٹیٹ ہی انویسٹ کرے گی. سر چائنا میں ہو رہا ہے. تو اسٹیٹ کے پاس دو طرح کی کمپنیاں جائیں گی، ایک وہ جو اس کا عوام کے پاس ہونا جائز ہی نہیں ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے، اور ایک وہ جو جائز ہے. آپ کو اکا دکا میاں منشا نظر آ جائے گا جو کہ ایک بڑی فیکٹری لگا دے گا، ایک آئل مل اور شوگر مل یا سیمنٹ مل لگا دے گا، اکا دکا مل جائیں گے آپ کو سیٹ لوگ. لیکن براڈر جو آپ کو سیمنٹ فیکٹریاں اسٹیٹ کی ملیں گی، کیونکہ عوام اتنا پیسہ جمع نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارا میکینزم ہے جس میں ہم لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں، لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، آپس میں ریشو ایگری کر لیتے ہیں. یہ میکینزم ہے ہمارا اسلام کا. اب ہم بینکوں میں کیا کر رہے ہیں؟ بینکوں میں اس نے کہا آپ یہ سمجھ لیں، ایزیوم کر لیں کہ تم 4,000 لوگوں کے پیسے ہم آپ کے ایجنٹ ہیں اور آپ کے بہاف پہ فلاں کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہیں. بھائی شیئر خریدنا ہی جائز نہیں ہے، آپ خود لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہے وہی جائز نہیں ہے. آپ 400 بندوں کو پول کر رہے ہیں، 400 بندوں کو بیٹائیں، ان کا کانٹریکٹ کروائیں اس کمپنی کے ساتھ، ان کے پارٹنر بنیں، ان کو کمپنی کے اندر اپنا پروفٹ ریشو بتائیں. یہ احکامات ہیں، آپ ایک ایک حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ایک نیا پارٹنر اسلام میں آئے گا کمپنی میں تو نئی کمپنی بنتی ہے، ایک پارٹنر جائے گا تو نئی فرم بنے گی. آپ روزانہ ہزاروں شیئر ہولڈر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ اسلام کے احکامات کا مذاق بنا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو نفع نقصان میں انویسٹ کر رہا ہوں. نفع نقصان کی صرف بات نہیں ہے بھائی، نفع نقصان کی صرف بات نہیں ہے، آپ اسلام کے بے شمار احکامات وائلیٹ کر رہے ہیں. گاڑیوں کا مثال ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ گاڑی آپ کو ہم قسطوں میں مہنگی بیچ رہے ہیں جو جائز ہے. چلیں ایک منٹ کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ مہنگی گاڑی بیچنا جائز ہے. اگر آپ کسی کو 20 لاکھ کی گاڑی 30 کی بھی دینا چاہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ گاڑی خریدتے ہی نہیں ہے، آپ اپنے پاس گاڑی رکھتے ہی نہیں ہے، آپ سیل کی ڈیل مجھ سے پہلے کرتے ہیں، گاڑی بعد میں خریدتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ایک ایک قدم پہ آپ اسلام کے احکامات کو وائلیٹ کر رہے ہیں. ایک ایک قدم پہ مجھ سے قسطوں کی ڈیل پہلے کرتے ہیں اور گاڑی بینک بعد میں خرید رہا ہے، بلکہ وہی بینک نہیں خرید رہا، مجھے ایجنٹ بنا کے کہتا ہے تم میرے بہاف پہ خرید لو. نہیں، گاڑی آپ کے پاس پہلے ہوگی اور سیل کی ڈیل بعد میں ہوگی. اسلام میں کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکتے جو آپ کے پاس ایگزسٹنس میں بھی نہ ہو اور پوزیشن میں بھی نہ ہو. یعنی آپ اون بھی نہ کریں اور پوزیس نہ کریں، آپ بیچ نہیں سکتے. لیکن یہ کوئی بینک یہ نہیں کر رہا کہ اپنے پاس پہلے گاڑی خرید کے پھر کہے کہ بھائی آپ نے کون سی گاڑی لینی ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جائیں بازار میں جائیں موٹر سائیکل والے کے پاس، اور وہ موٹر سائیکل اس کے پاس اپنی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں قسطوں میں بیچتا ہے، خرید لیں اس سے. لیکن بینک تو یہ نہیں کر رہا. بینک یہ رسک نہیں لے سکتا کہ پہلے سے گاڑی خرید لیں اور سیل کی ڈیل بعد میں ہو، کیونکہ بندہ آخر میں کہہ سکتا ہے یار میرا پلان چینج ہو گیا. تو وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے نہیں ڈیل پہلے کرو اور گاڑی اس کے بعد میں خریدوں گا، جو جائز نہیں ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں یہ کرایہ ہے، آپ کرایہ مجھے دیں اور آخر میں آپ کو میں 1 روپے کی گفٹ کر دوں گا. کانٹریکٹ میں دونوں باتیں کمبائن ہیں، آپ مجھے 5 سال کرایہ دیں، چلیے یہ جائز ہے، لیکن آخر میں آپ کو 1 روپے کی گفٹ کر دوں گا. اسلام میں 2 کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ میں ہو نہیں سکتے. یعنی آپ کو قدم قدم پر اسلامک لاس کی وائلیشن نظر آئے گی، لیکن لوگ کو ایک لالی پاپ یہ ملا ہوا ہے، سود نہیں ہے، سود نہیں ہے، سود نہیں ہے. حالانکہ کو پتا ہے کہ جرمانہ جو لیتے ہیں وہ بھی سود ہے. پھر کہتے ہیں وہ تو جی ہم خیرات کر دیں گے. یار سود لینا ہی جائز نہیں، آپ خیرات کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کو قدم قدم پہ احکامات کی وائلیشن ملے گی سسٹم کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایکو سسٹم ہے، اور جب اس ایکو سسٹم سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ ناکام ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ یہ سسٹم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹس ہم کھلواتے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر شرح سود بڑھ گئی ہے، تو ہماری کرنسی کی ویلیو کم ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سال بعد مثال کے طور پہ سونے کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے جب انفلیشن ہوتی ہے، سب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، سونے اپنی ویلیو برقرار رکھتا ہے، چاندی اپنی ویلیو برقرار رکھتا ہے. تو ہم نے یہ اکاؤنٹس اس لیے کھولے ہوتے ہیں تاکہ ہماری جو پیسوں کی ویلیو ہے وہ ایک برقرار رہے، جیسے سونے کی ویلیو ہے، چاندی کی ویلیو ہے، وہ ایک لیول پہ رہے. کیا یہ حقیقتاً جائز ہے؟ یہ بھی سود ہے؟ اسے عوام کیوں ڈیفینڈ اس طرح کرتی ہے؟ صحیح. دیکھیں یہ وہی آرگومنٹ ہے کہ جی میں جب قرض دیتا ہوں تو کچھ عرصے بعد اس کی ویلیو تو دیکھیں اتنی نہیں رہتی جس نے میں سود لے رہا ہوں. جی یہ تو وہی آرگومنٹ ہے کہ میں پیسے کی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے میں کروں. آپ کاروبار کریں، اس میں کمائیں، لاس بھی کریں. جی اوکے.
تو یہ وہی دلیل ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سود کے لیے، جواز کے لیے لوگ پیش کرتے ہیں، اور ہم اس کی عقلی دلیل قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ شرع نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور شرع نے نہیں کہا کہ اس میں چونکہ نقصان ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر فائدہ، ہم نے اس کو اللہ کے حکم کو اس لیے قبول نہیں کیا ہوا کہ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ پھر تو کوئی دنیا میں جہاد نہ کرے، کیونکہ پھر اس میں سر کٹانا پڑتا ہے، پھر ہم بالکل. جہاد بھی نہ کریں۔ ایک بڑی مشہور واقعہ ہے جس میں ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم نبی کے آنے سے پہلے مدینہ میں ہم مزارعت کرتے تھے، ہم زمین پٹے پہ دے دیتے تھے، تقسیم کرتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے ہمیں روک دیا اس سے، اور اللہ کے نبی کی بات ماننے میں ہمیشہ ہمیں زیادہ فائدہ ہے اس مادی فائدے سے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم نفع نقصان پہ چیزیں جج نہیں کرتا، یہ مغرب کا کرائٹیریا، ہم کوئی کاروباری لوگ، ہم تاجر نہیں ہے کہ ہم نفع نقصان دیکھتے ہیں۔ نفع نقصان دیکھو، پھر نماز بھی نہ پڑھو، آپ کو ایکسرسائز کی کوئی اس سے بہتر ایکسرسائز آپ کو مل جائے گی آپ کو۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں تب کہ اس کرنسی کے پیچھے بھی سونا ہوتا ہے. جو لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے جو بھی ہے، لوگ کہتے ہیں سونا ہوتا ہے، تو وہ جو ہماری کرنسی ہے PKR ہے، وہ سال بعد اس سونے کے مطابق آ رہی ہے. ایسے آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں. تو پھر آپ ہمیں جب کہتے ہیں کہ آپ سونا رکھ لو، تو یہ بھی تو وہی سیم چیز ہوئی. نہیں، کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہے، سونا کا سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے، اور امریکہ نے جو تو ہے، کر دیا. جی وہ تو ختم ہو چکا ہوا ہے۔ ہم نے تو جی سونا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہماری کم از کم وقت ملک ریاض سے زیادہ ہو، یہ نہ ہو جی کہ کل جو ہے ملک ریاض کا نوٹ جو ہے، یعنی وہ لکھتا ہے آئی پرومس یو ٹو گیو یو دس، جی بالکل. اس کی قدر کم از کم ملک ریاض سے زیادہ ہو، اور کل کبھی کرائسس آئے اور ہماری کرنسی کی بازار میں ایک سگریٹ اور ایک کاغذ کے ٹکڑے سے کم ویلیو ہو جائے، تو ہمارے پاس کم از کم ایک بیکنگ، اپنا ایک سونا موجود ہے، اس کو ہم کنورٹ کر سکیں۔ اس لیے دنیا کی مختلف ممالک انڈیپینڈنٹلی سونے کے ذخائر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی سر. لیکن اٹ از ناٹ لنک ٹو کرنسی، کیونکہ کنورٹیبل نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ابھی اس کو کرنسیز گولڈ سے لنک کوئی بھی نہیں ہے، امریکہ کی بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے، مختلف ممالک نے اپنے پاس گولڈ کے کچھ ریزرو ضرور رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے انڈیپینڈنٹ. ملک کے اوپر اعتماد ہو، لیکن ادروائز بالکل. انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن وہ اس سے لنک نہیں۔ تو یہ لاجک درست نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے آج کے بینکنگ سسٹم کے اندر کہتا ہے نوٹ ہیں تو ان کی ویلیو نہیں ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ ایک ایسی کرنسی ہونی چاہیے جس کی ویلیو ہو پوری دنیا کے اندر. مثال کے طور پہ سونا ہے یا چاندی ہے، تو کیا ہم اس کا سلیوشن اس طرح کر سکتے ہیں خلافت کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کے اندر سونے کی تار ڈال دے، اس طرح کی چیزوں کے کر کے، لیکن اس تار کی ویلیو سونے کی، وہ جو اس کے اوپر سونے کا کہ کاغذ کا پانی ٹکڑا ٹھیک کور ہے، کیا. کاغذ کا تو ٹکڑا یہ بھی ٹھیک ہے، اس لانگ ایز اس کی بیک پہ گولڈ پڑا ہوا ہو، تو اٹس اونلی اے میکینزم۔ یہ تو سٹائل کی بات ہے کہ آپ جو ہے آپ آپ ڈیجیٹل کاغذ کے کرنسی، ٹکڑے آپ کاغذ کے ٹکڑے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر بھی ایسی چیز ہے کہ عوام سے چھپی ہوئی یہ چیز ہے، اس میں مینیپولیشن کی جا سکتی ہے. تو اس مینیپولیشن سے بچنے کے لیے ہم جدید سولوشن بھی ڈال سکتے ہیں، جس سولوشن کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ سونے کی تار ڈالی جا سکتی ہے، اور مختلف سولوشن اس کے چاندی کا پانی لگایا جا سکتا ہے، اور کہا جائے کہ یہ اس کی اتنے گرام کے قریب ہے اور یہ ویلیو ہے اس کی. تو ہم یہ نہیں کر سکتے. اس کے اندر پھر بھی مینیپولیشن کا خطرہ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جھوٹ دیکھیں بول دیا اتنا ہمارے پاس کنورٹیبل سود ہے، پڑا. دیکھیں کنورٹیبل ہے، دیکھیں اس آسان سا پوائنٹ ہے، کنورٹیبل ہے۔ آپ جو بندہ چاہے جب اسٹیٹ بینک کے پاس جائے اور کہے مجھے میرا گولڈ چاہیے، اس کو گولڈ ملے گا۔ تو اف اٹ از کنورٹیبل 100%، تو اس لیے پھر یہ لانگ ٹرم کو یہ دھوکہ نہیں کر سکتا، شارٹ ٹرم میں کوئی ٹیمپری انکریز کر بھی دے لیکن اس کو پھر جواب دینا پڑے گا نا، کیونکہ یہ ایک تو شرن آپ کا اسٹیٹ کا آڈٹ ہوگا، اور آپ اپنے میکینزم ہوں گے، تو اس کے اندر آپ کو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ کنورٹیبل ہے۔ تو میرے خیال سے تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ عوام کا جمع غفیر پہنچ جائے اور وہ کہے گا کہ ہمیں آپ سونا دے دیں. تو پھر بھی مینیپولیشن کا چانس تو ہے. نہیں، دیکھیں یہ کوئی سارے میکینزم اوکے ہیں، یہ تو آپ چیک اینڈ بیلنس کی بات کر رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایک ایڈمنسٹریٹو ہے، آپ نے سپر تار رکھ پاور دی کے کہ اوپر سوال یہ ہے، سپر پاور کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں. جیسے امریکہ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے. اس تو نے امریکہ کا، آفیشلی، جی امریکہ امریکہ نے آفیشلی، ڈکلیئر کیا سپر پاور ہے نا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے نوٹ پرنٹ کر سکتا ہوں، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، اس دنیا کا میں سردار ہوں. تو کل کو اسلام اس دنیا کا سردار بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ سسٹم رکھا ہے نا کہ مثلا اس کے پیچھے ایک، یعنی اسلام
سونا رکھے یا ایسی ویلیو رکھے جس کے دنیا میں ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تاکہ کوئی ادھر کا فرعون نہ بن جائے اس دنیا کا، کہ میں جتنا چاہوں کر سکتا ہوں، اپنی عوام کو بھی فرعون بنا سکتا ہوں، آپ کے اوپر مسلط کر سکتا ہوں. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں. تو صحیح کیا آگے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آگے نوٹ کو کر دیا جائے، کیا یہ ریلائبل ہے طریقہ؟ صحیح. دیکھیں صاحب، میں آرگومنٹ سمجھنے کی کوشش کریں. میں جو اسپیسیفک پوائنٹ رکھ رہا ہوں، آپ نے ایک دو سجیشنز کی آئیڈیاز دیے، مجھے سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈفرینٹ کنٹرولز اینڈ چیک اینڈ بیلنس ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر، تاکہ انشور ہو. اصل جو آپ نقطہ رکھ رہے ہیں نا کہ کل کوئی یہ نہ کر دے. دیکھیں، کل اگر خلیفہ کہے کہ میں اسلام ہی نہیں مانتا، پھر اگر کل خلیفہ کہے میں حدود نافذ نہیں کرتا، پھر اگر کل خلیفہ کہے کہ میں کسی کو پہلے اسلام قبول کرو جزیہ دو کی آفر دوں گا ہی نہیں، ڈائریکٹ قبضہ کروں گا، پھر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ میں ایک رولر جو ہے وہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائے، اس کے خلاف چلا جائے، تو اس کے خلاف رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ تو ہر نظام کے اندر نا ایک چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے آخری دیوار، میں پہلی دیوار کی بات نہیں کر رہا، نارملی آخری دیوار کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن آخری دیواروں کے عوام ہوتے ہیں، کہ جب عوام ایک اپنے سسٹم کے خلاف الٹیمیٹ بغاوت دیکھیں گے کہ اوپن کے خلاف جا رہا ہے، تو لوگ پھر سڑک پہ آ جاتے ہیں. امریکہ میں اس لیے کو اٹیمپٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں سیکولرزم، لبرلزم اور ڈیموکریسی میں. انڈیا میں لوگ سیکولر ہیں، وہ ڈیموکریسی کو میں بلیو کرتے ہیں. پاکستان جیسے ملکوں میں، مسلم ورلڈ میں کوئی ڈیموکریسی میں بلیو ہی نہیں کرتا، تو اس لیے جرنیل کے لیے ٹیک اوور کرنا آسان ہے. اس لیے اگر خلیفہ کل کہے گا حدود نافذ، مثال کے طور پہ اورنگزیب نے، اکبر بادشاہ نے کہا میں نیا دین بناتا ہوں، ٹھیک دین ہے، الہی. دین الہی بنایا اس نے، تو کیا ہوا اس کے خلاف؟ 18 فالوور بچے تھے آخر میں اس کے. بالکل. ایک اس اپنے دربار سے باہر وہ لے کر نہیں جا سکا اس دین کو، وہ دہلی کے اندر اس دین کو نہیں لے جا سکا. اس کے چھوٹا سا عبادت خانہ تھا، اس میں 18 بندے بچ گئے تھے، اس کے خلاف علماء اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو دس از واٹ اسٹاپ دا رولر فرام گوئنگ ایبسولوٹلی. دیکھیں، چھوٹی موٹی وائلیشن ہر جگہ ہو سکتی ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، آپ اس کو الٹیمیٹلی اسٹاپ نہیں کر سکتے. اس کا آپ کا نظام جتنا اویئر ہوں گے، جتنا آپ کی ایک پولیٹیکل فضا ریزیلینٹ ہوگی، تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں لیکن تو اگر آپ یہ جی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اندر ہمیشہ ایک طاقت رہی ہے، علماء کی طاقت رہی ہے، ایجوکیشن سسٹم مضبوط رہا ہے، جو عالم کو بتا دیتا تھا کہ آپ پیرامیٹر سے، حکمران کو بتا دیتا تھا عالم کہ آپ پیرامیٹر سے ہٹ رہے ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مظالم بھی سہے کچھ چیزوں پہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اسلام سے ہٹ رہی ہیں چیزیں. اور امام احمد بن حنبل ہو گئے، امام شافی، ہر عالم نے ریزسٹنس کی ہے حکومت کے خلاف، جب حکومت کوئی ایسی چیز کو لاتی تھی کہ جس کے اندر اسلام مخالف ہوتی تھی. تو اگر ہم دیکھتے کہ رشیا کے اندر بھی ایک ویگنر گروپ اٹھا، بھی پرائیویٹ گروپ تھا، اتنی طاقتور تھا. اور پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم آرمی سے بچنے کے لیے ایک پرائیویٹ گروپ بنا کر رکھتے ہیں ایک علیحدہ سے، تاکہ آرمی کے لوگ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے. کل کو کوئی جنرل ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے تو نقصان نہ پہنچا سکے. تو اسلام میں ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے سسٹم کے اندر؟ دیکھیں اسلام میں نا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سے سب سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور علم رکھتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ علماء. سب سے زیادہ جی بہادر لوگ ان کو ہونا چاہیے، سب سے زیادہ کریج ان کو دکھانی چاہیے، اور اسلامک ہسٹری میں انہوں نے ایسا کیا بھی ہے. ہمارے علماء ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ اپوزیشن کے طور پہ ایکٹ کرتے رہے. وہ اسٹیٹ کو سپورٹ بھی کرتے تھے، ایڈوائس بھی کرتے تھے، اور اسٹیٹ اگر ایک خاص لیول سے نیچے جاتی تھی تو اس کو وہ اس کے خلاف ایک کڑے بھی ہوتے تھے. تو یہ علماء انسٹیٹیوشنلی ایسے ہی ہیں، لیکن ایک کمی ہماری رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، اسلامک پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ امام جو تھے، یہ سم وٹ اگر آپ کہیں کہ لائک ایک پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کرتے تھے، کیونکہ اسلامک پولیٹیکل پارٹی کا مطلب ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ مطلب ہے اس جی کا. جب آپ آرگنائز ہو، ایک سسٹمیٹک طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، تو آپ کے اوپر ہاتھ ڈالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اگر ایک کمزور سٹرکچر نہیں ہوگا تو ایک عالم کو وہ کرش کر سکتے ہیں، لیکن ایک سٹرکچر ہوگا، جس طرح آج پی ٹی آئی ہے، کوئی بھی پارٹی ہے، تو ان کو ڈیل کرنا آسان نہیں ہے جب اس کے پاس ایک پورا ایک بیکنگ موجود ہے، لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا وہ عوام کا شعور ایک خاص لیول پر مینٹین کرتے ہیں. تو اور جب ساری پارٹیاں آپ کے لیے اپوزیشن پارٹیاں بن جائیں گی، جب آپ اسلام کے خلاف جائیں گے، اور جو آپ اسلام کے حق میں ہوں گے، تو ساری پارٹیاں حکومتی پارٹیاں بن جائیں گی. نہ کوئی یہاں پہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن ہے، اور نہ ہی وہ آپ کے مداح اور فین کلب ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات میں واہ واہ کریں گے. تو اس کے ذریعے جب آپ ایک اسلامک پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ کریں گی، جن کی
درمیان میں سلائٹ ویریشن ہوگی، اختلافات کچھ ایشوز پالیسیز پہ ہوں گے، لیکن براڈلی سارے اسلام کے اوپر کڑے ہیں۔ اور جب وہ دیکھیں گے کہ سود کو جواز دیا جا رہا ہے، کرنسی گولڈ بیک سے ہٹائی جا رہی ہے، کفار سے اتحاد کیا جا رہا ہے، تو آپ کو ایک اتنی پاورفل اپوزیشن ملے گی کہ کسی خلیفہ کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایسا کر سکے۔ آج تو آدھی حکومتی پارٹیاں ہیں، آدھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اور اپوزیشن اگر سڑک پہ آ جائے تو حکومت کو مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب سارے اپوزیشن ہوں گی، عوام، علماء، پارٹیاں، اور آپ کو ججز، آپ کو وہ کردار والے جج ہوں گے جو کسی سے نہیں ڈرتے، جو ہمیں آپ پوری 1300 سال کی تاریخ میں ایک سنگل جج نہیں دکھا سکتے جس نے حاکم کے سامنے جھک گیا تھا اور وہ اس کے سامنے اس نے کوئی خاطر مدارت شروع کر دی تھی۔ ہر جج ایسا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کریکٹر ہے، یہ فقہاء اور علماء تھے اور وہ جانتے تھے۔ تو جب عالم بندہ ہوتا ہے نا، آج کل کے میں علماء کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر عالم بندہ ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قرآن اس کی ٹیسٹیمنی دے رہا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا وہ ہے جو علم رکھتا ہے، یعنی عالم۔ اس کا سب سے بڑا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ایسی چیزوں پہ ایکشن لے۔ ہسٹوریکلی ہوا، ہم اس کو اور امپروو کرنے کا میکینزم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ ایک انسٹرکچرڈ پارٹیز تھی، انسٹرکچرڈ تھی، تو وہ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی طاقتور نہیں تھی۔ آج انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو آگے اکاؤنٹیبلٹی کرے گی ریاست۔ سر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی خلافت قائم ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر ہم افغانستان کی قریبی مثال بھی لے لیں تو کچھ گروپس ہیں جن کی طرف سے خلیفہ اگر کچھ بھی کل کو غلط کرتا ہے تو ان کی طرف سے پاورفل ایک ریزسٹنس آئے گی۔ ایسے ہی قبائلی سسٹم کے اندر جب اسلام کی حکومتیں تھیں ان کے اندر گروپس ہوتے تھے، ان کے بیک پہ عوام ہوتی تھی، ان کی پاورفل ریزسٹنس ہوتی تھی، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھ سکتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور مختلف مثالیں لے سکتے ہیں ہم۔ تو خلیفہ میں نے ہم 1300 سال کے اندر دیکھتے ہیں اسلام کے سسٹم کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا تھا، بے شک اس کے اندر کے لوگ ہیں، اسے پتہ ہے کہ اگر میں اسلام کی کوئی بیسک کو ہٹایا تو مجھے پاورفل ریزسٹنس ملے گی۔ ایسا ہی ہے، یعنی یزید جو ہے، جو جبر سے آیا، وہ بھی نافذ اسلام کا نظام ہی کر رہا تھا۔ صرف اپنی حکومت تو اس نے جبرن لی ہے، اس نے ظلم بھی جی کیا ہے، لیکن وہ سسٹم کو نہیں چینج کر سکتا تھا، نہ جوڈیشل بالکل سسٹم کو، نہ اکنامکس کو، نہ جہاد کو روک سکتا۔ بلکہ اس وقت آپ کو مشہور ہونا تھا تو آپ کو جہاد کرنا پڑتا تھا۔ آپ کو بالکل دو ایسا ہی۔ جہاد کر کے ہی آپ کو لوگ اتنی عزت دیتے تھے کہ یار یہ بندہ قابل ہے، اس کو حاکم ہونا چاہیے۔ یہ سسٹمیٹک ریکوائرمنٹ ہے۔ آج یزید آ جائے تو ہمارے لوگ کہیں گے یہ تو ولی اللہ ولی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جزاک اللہ سر۔